بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے فلسطین اور اسرائیل کے ایشو پر پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کا بیان۔ اس بیان کے دو حصے ہیں۔ ہم اس کو اس طرح جاننا چاہتے ہیں کہ اٹ از ویل ڈن or a blunder. So first of all, we are going to discuss about its first portion کہ اگر ہم well done کہیں no doubt ہمیں کہنا چاہیے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب وہ جاتے ہیں ترکی، جاتے ہیں وہاں سے فلسطین جاتے ہیں، فلسطینی وزیر خارجہ کو ساتھ لے کر وہ UNO پہنچتے ہیں۔ یہ ان کی بہت اچھی کوشش ہے۔ وہاں پر بہت اچھے طریقے سے انہوں نے فلسطین کے کیس کو اجاگر کیا، بچوں پر، اسکولوں پر، ہاسپیٹلز پر، ہر جگہ جو بھی انہوں نے ظلم کیا ہے اس کو انہیں کیٹاگوریکلی میڈیا کے سامنے بھی اور وہاں پر UNO میں بھی بہت واضح طریقے سے انہوں نے اس کا کیس کو اجاگر کیا ہے۔ تو اس پر ہم انہیں ویل ڈن کہتے ہیں، بلکہ مور دین ویل ڈن کہنا چاہیے۔ تو اتنی جرت کے ساتھ انہوں نے کیس پیش کیا ہے وہاں پر۔ پھر انہوں نے جو انٹرویو دیا وہاں پر ایک محترمہ کو، اس میں بھی انہوں نے شروع سے ہی ان کا جو پیس تھا وہ اس طرح تھا کہ اسرائیل کو انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا، اور اسپیشلی جب انہوں نے ڈیپ پاکٹس کی بات کی ہے تو جو محترمہ تھیں What are their connections? Deep pockets. What does that mean? Well, they're very influential people. ابھارنے والی بات آپ کر رہے ہیں، لیکن شاہ صاحب نے ان کو بڑے تحمل کے ساتھ یہی جواب دیا ہے کہ پوری دنیا اس چیز کو ایسے ہی لے رہی ہے کہ جیوز اثر انداز ہوتے ہیں میڈیا پر ڈیپ پاکٹس کے ذریعے۔ تو نو ڈاؤٹ یہ بہت زبردست ان کا بیان تھا جس نے پوری دنیا کی آنکھیں کھولی ہیں کہ ایک طرف اس کا ظلم ہے اسرائیل کا، اور دوسری طرف آپ کو وہ انفلوئنس کرتے ہیں۔ اب ہم اگر اس کا دوسرا پہلو دیکھتے ہیں تو قریشی صاحب نے ریپیٹڈلی یہ بات کہی کہ اٹ از اے میٹر بٹوین ٹو اسٹیٹ Living side by side in peace. And it can only be done through a two-state solution, through negotiations. کہ سیز فائر ہونا چاہیے اسٹیٹس ٹو اسٹیٹس۔ یہ بات قابل اعتراض ہے، اس بات کا کسی نے شاید نوٹس نہیں لیا۔ بینگ اے کامن مسلم اینڈ پاکستانی، میں اس بات پر آبجیکٹ کرتا ہوں۔ وہ کیوں کہ بیسیکلی فلسطینی مسلمانوں کا کیس ہی یہ ہے کہ وہ اسرائیل کو اسٹیٹ مانتے ہی نہیں، کیونکہ اسرائیل جیوز نے وہاں پر آ کر زمینیں کچھ خریدیں اور باقیوں پہ قبضہ کیا۔ تو ایک قبضہ کرنے والا گروپ ہے جس کو اسٹیٹ نہیں مانا گیا۔ اور پاکستان کا بھی یہی ایشو ہے۔ پاکستان قائد اعظم سے لے کے آج تک یہی بات کرتا آیا ہے کہ ہم اسرائیل کو ایک اسٹیٹ نہیں مانتے، اسی لیے تو ہمارے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات آج تک قائم ہی نہیں ہیں۔ ہم اس کو اسٹیٹ مان لیں گے تو ہمارے تعلقات اس سے بنیں گے فورن آفس کے۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب یہ کس بیس پر ٹو اسٹیٹس کی بات کر رہے ہیں؟ پھر یہ کہ یہ صرف فلسطینی مسلمانوں کا اور پاکستان کا ہی مسئلہ نہیں ہے۔ میں ایک بات مینشن کرنا چاہتا ہوں، 1928 میں انٹرنیشنلی ایک لاء بنا تھا۔ اس لاء کے مطابق کوئی ایک ملک، قوم یا گروپ کسی دوسرے کی باؤنڈریز کے اندر جا کر وہاں کی زمینوں پر، ایریاز پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی فائٹ ہوتی بھی ہے، اس میں کچھ ڈیمیجز ہوتے ہیں، تو الٹیمیٹلی اس اٹیکر کو وہ جگہ خالی کر کے واپس اپنے ایریا میں جانا پڑتا ہے اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل لاز۔ آئی ایم ریپیٹنگ کہ یہ 1928 میں بنا ہے۔ اس لاء کے تحت ہی تو خلافت عثمانیہ جو 1924 میں ختم ہو گئی تھی اور 56 کنٹریز بن گئے مسلم کنٹریز، اور یہ بیسیکلی لاء بنایا اسی لیے گیا تھا کہ مسلمانوں کے حصے بکھرے رہیں، یہ اکٹھے نہ ہو سکیں۔ لیکن یہ لاء اپنی جگہ موجود، مسلمانوں نے اس کو مان لیا، اور 1948 میں 1948 میں
جیوز نے آ کر جو پہلے سے زمینیں خریدنی شروع کر دی تھیں، انہوں نے اسرائیل کا ریاست کا اعلان کر دیا. تو اس لیے کسی بھی لحاظ سے اسرائیل کا قیام، وہ فلسطینیوں کی بات ہو یا پاکستان کا سٹانس ہو یا انٹرنیشنل لاء کی بات ہو، اسرائیل کا قیام ہی غیر قانونی ہے. اس لیے ہم اس کو ریاست ہی نہیں مانتے. تو آئی وانٹ ٹو آسک ایون اور فارن منسٹر صاحب کہ وہ کس بیس پر اسرائیل کے لیے اسٹیٹ یعنی 2 اسٹیٹس کی بات کر رہے ہیں. تو اس پہ میں یہی کہنا چاہوں گا اپنی قوم سے کہ جاگتے رہنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے پہلے ہماری اسمبلی میں ایک محترمہ کھڑی ہوتی ہیں اور وہ اسرائیل کے حق میں اسمبلی میں کھڑے ہو کر بیان داغ دیتی ہیں، یا اور بھی انہوں نے جو 1-2 قابل اعتراض باتیں کہیں. اور کبھی ہمیں نظر آتا ہے کہ اسلام آباد میں ایک کیمپ لگا ہوا ہے اور اس میں سے ایک بندہ نکلتا ہے، وہ کہتا ہے میں پاکستانی یہودی ہوں، اور وہ اسرائیل کا جھنڈا لے کے پھر رہا ہے. اور کبھی ہمارے وزیر خارجہ صاحب پتہ نہیں غلطی سے بیان دے بیٹھتے ہیں کہ کشمیر والا 370 کا ایشو جو ہے یہ تو بھارت کا اندرونی معاملہ ہے. تو ایسی باتیں تشویش پیدا کرتی ہیں ایک کامن پرسن کے لیے. تو آئی وانٹ ٹو سے کہ اس بات کی بہتر تو یہ کہ کلیریفیکیشن ہو. جیسے 370 پر ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کیٹاگوریکلی آ کے کہہ دیا کہ وہ بھارت کا اندرونی مسئلہ نہیں ہے. جب تک انڈیا واپس اس پوزیشن پہ نہیں جاتا تو ہم اس سے بات نہیں کریں گے. اسی طرح وی شوڈ ڈکلیئر اٹ کلیئرلی کہ اسرائیل کو ہم اسٹیٹ نہیں مانتے. دس از ناٹ دا میٹر آف 2 اسٹیٹس بٹوین 2 اسٹیٹس. It is the matter of occupation of Palestine by Israel, and that is illegal regionally and internationally. Thank you. Deep pockets. What does that mean? Well, they're very influential people living side by side in peace, and it can only be done through a 2-state solution, through negotiations